الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی امت کو نہیں عطا فرمایا. جو عظمت، جو بزرگی، جو شرف اس امت کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، وہ بزرگی، وہ شرف، وہ عظمت کسی اور امت کو نہیں عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ یہود و نصارہ کا جو ہم سے اختلاف ہے وہ محض بغض اور عناد کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا، اور چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں ہوئی تو یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی. باوجود اس کے کہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ نبی بھی برحق ہیں، قرآن بھی برحق ہے، یہ امت بھی برحق امت ہے، لیکن اس کے باوجود بغض اور عناد حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ رہا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے ایک سوال کیا کہ کیا میری امت سے بھی کوئی افضل امت ہے؟ تو رب کائنات نے جواباً یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا موسیٰ اما تدری، اے موسیٰ کیا آپ جانتے نہیں ہیں ان افضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی، کہ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام امتوں پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت میری مخلوق کے اوپر. آج کی نشست میں میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم بھی افراد ہیں اور الحمدللہ اسی امت میں شامل ہیں، اس امت کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں. اور اس گفتگو کا مقصد مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بات سمجھانا ہے کہ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام کو منصب نبوت کے لیے چنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے امتیوں کو بھی چنا ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تمام کے تمام انبیاء میں سے چنا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بھی تمام کی تمام امتوں میں سے چنا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتے، یا کسی اور نبی کا امتی بنا دیتے؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت کے لیے منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو قرآن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، باقی تمام کے تمام ادیان، باقی تمام کی تمام کتب اور باقی تمام کے تمام نبیوں کو ملنے والے کلموں سے بھی افضل کلمہ، افضل قرآن اور افضل دین ہے۔ چنانچہ رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت۔ اور یہ سب سے بہترین امت ہونے کا لقب کوئی اور نہیں، خود رب کائنات عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین امت بنیں گے کب؟ آگے پھر اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر تو میں ابھی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بس مختصراً عرض کروں گا۔ کھڑکی بند کروں گا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہارے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو، تنہون عن المنکر، برائی سے روکو، تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان کے اندر تمہاری مضبوطی آ جائے گی۔ حالانکہ ایمان پہلے ہونا چاہیے، اعمال بعد میں ہونے چاہیے، لیکن یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا کہ ایمان کی مضبوطی قرار دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم خیر الامم کے اندر شامل ہو جاؤ، بہترین امت کے اندر شامل ہو جاؤ، تو جو شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس شرط کو پورا کرو، اور وہ شرط کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک امت، ایک جماعت اس امت میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پوری کی پوری امت گمراہی میں مبتلا ہو جائے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور اس جماعت کا منصب ہی یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتی رہے گی اور برائی سے روکتی رہے گی۔ تو جو سب سے پہلی فضیلت اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ہمیں عطا فرما رہے ہیں، وہ فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم تمام کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اور سب سے افضل امت ہو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان جو میں نے ابھی خطبہ کے اندر بھی حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، انتم تتمون 70 امتا، تم 70ویں امت پوری کر رہے ہو۔ گویا کہ تم سے پہلے 69 امتیں 69 امتیں گزر چکی ہیں، تم 70ویں امت پورا کر رہے ہو۔ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک تم سب سے باعزت ہو اور سب سے بہتر ہو۔ باقی امتیں، یہ نہیں کہ باقی امتوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ بھی اپنے اپنے مقام پہ افضلیت رکھتی ہیں، اشرفیت رکھتی ہیں۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہی مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، لیکن اس امت کا یہ شرف ہے، اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باعزت امت اور سب سے بہترین امت قرار دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ جو دین کو مانتے نہیں ہیں، ان کا صرف ہم سے بغض اور عناد ہے، اور اس بغض اور عناد کے اظہار کے لیے وہ مختلف بہانے تراشتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے عمل نہ کرنے کے بہانے تراشنا، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو یہ بہانے تراشتے ہیں۔ حدیث کے اندر کئی واقعات اس طرح کے منقول ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، چند یہودی آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
کچھ سوالات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے جوابوں کو اور درست تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے سارے جوابات بالکل درست ہیں۔ آخر میں ایک سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ پر وحی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھ پر وحی لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں بس اب ہمارا یہاں سے آپ کا پھڈا شروع ہو گیا، اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا تو ہم آپ کی بات کو مان لیتے، کیوں بھائی جبریل کی بات کیوں نہیں پسند تمہیں؟ جی جبریل جو ہے وہ عذاب لانے والا فرشتہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بیڑا غرق جبریل نے کیا، تہس نہس کر دیا، ان کو عذابوں میں مبتلا کیا۔ اگر کوئی اور فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے۔ تو ان کم عقلوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ وہی تو کوئی اور فرشتہ لے کر آتا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، جبریل لے کر آ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اتنی بات سمجھتے ضرور تھے لیکن مانتے نہیں تھے، اور نہ ماننے کی وجہ یہی بغض کہ یہ آخری امت ہونے کا شرف ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ آخری امت ہونے کا شرف بنی اسماعیل کو کیوں مل گیا؟ تو بہرحال سب سے پہلا شرف، سب سے پہلی عزت افزائی، سب سے پہلی حوصلہ افزائی جو اللہ تعالیٰ اس امت کی فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ دوسری افضلیت اس امت محمدیہ کی کہ اس امت محمدیہ نے باقی تمام کے تمام انبیاء کرام کے حق میں گواہی دینی ہے کل قیامت کے روز۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس ایک آیت کے اندر اس امت کی دو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اس امت نے کل قیامت والے دن تمام کے تمام انبیاء کے حق میں گواہی دینی ہے، اور پھر اس امت کی سچائی اور اس امت کی صداقت کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ طویل حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں بلایا جائے گا، اور نوح علیہ السلام سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جو فریضہ تبلیغ ہم نے آپ کے ذمہ لگایا تھا اس فریضے کو آپ نے پورا کیا؟ تو نوح علیہ السلام جواباً ارشاد فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے بالکل اس فریضے کو پورا کیا۔ اب ان کی امت کو بلایا جائے گا کہ آؤ تم بتاؤ کہ نوح علیہ السلام نے تم تک دعوت اور تبلیغ کا پیغام پہنچایا؟ تو امت مکر جائے گی، ایسے ظالم اور بدبخت لوگ ہوں گے کہ وہ امت اپنے نبی کی بات ماننے سے مکر جائے گی، جی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کرام کو بلایا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، روایات میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، سب سے یہی سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے مولا کائنات، امت محمدیہ میری اس بات کی گواہی دے گی۔ اب پوری امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، میں آپ ہم سب، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اور ہم سے گواہی طلب کی جائے گی کہ ہاں بھائی امت محمدیہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے فریضہ تبلیغ ادا کیا۔ تو سب یک زبان ہو کر کہیں گے اے مولا کائنات، نوح علیہ السلام صحیح فرما رہے ہیں، ان کی امت غلط کہہ رہی ہے، نوح علیہ السلام نے فریضہ تبلیغ کو ادا کر دیا۔ تو اب وہاں پر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا کہ تم لوگ کیسے گواہی دیتے ہو؟ ہم تو اس دور کے اندر موجود نہیں ہیں، ہم نے تو نوح علیہ السلام کا دور دیکھا نہیں ہے۔ تو پھر امت یہ گواہی دے گی کہ اے مولا کائنات، ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب نے فریضہ تبلیغ کو ادا کیا۔ تو اب اس امت کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ امت بھی سچ بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائیں گے اور وہ ہم سب کے حق میں گواہی دیں گے کہ اے مولا کائنات، میری یہ امت صحیح بول رہی ہے۔ میں نے ان کو بتلایا تھا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام جو آئے انہوں نے اپنی اپنی امتوں پر فریضہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ کتنی عظیم امت ہے، کتنا عظیم شرف اللہ پاک نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے، کتنا عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام ہم گناہ گاروں کے حق میں گواہی دیں گے، ہم گناہ گاروں کے حق میں۔
جو صبح سے لے کر شام تک اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو پامال کرتے ہیں، ہمارے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے مولا کریم، میری یہ امت سچ بول رہی ہے، درست بول رہی ہے، میں نے ان کو بتلایا ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے نبوت کا حق اور منصب جو فریضہ تبلیغ ہے اس کو ادا کر دیا۔ خود حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ حل بلغت، کیا میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر ایک ہی جواب دیا کہ بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ آپ نے صرف پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے تو پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ایسے انگلی اٹھا کے ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا مشن جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے اس امت تک پورا پورا پہنچا دیا۔ تو دوسری فضیلت اس امت کی کیا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہ کے پیدا کیا۔ یہ امت دوسروں کے حق میں گواہی دے گی اور اس امت کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ تیسری فضیلت جو اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے ہیں وہ نہایت ہی مشفق، نہایت ہی رحم کرنے والے، نہایت ہی اچھے اخلاق والے نبی عطا فرمائے۔ اور اس موضوع پر میں پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر کے آ چکا ہوں، کچھ باتیں اور ہیں جو میں آج کی نشست میں عرض کروں گا۔ اور قرآن کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس وصف کو خود بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں، تم میں سے ہی آئے ہیں، باہر سے نہیں آئے، کوئی نوری مخلوق نہیں آئی، کوئی آسمانی مخلوق نہیں آئی، جس طرح کہ تم ہو تمہارے میں سے ہی آئے ہیں، لیکن تم اپنے جیسا ان کو نہ سمجھنا۔ یہاں پہ اکثر لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ بھائی ہم کون ہوتے ہیں نبی کو اپنے جیسا کہنے والے؟ ہم تو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی ہیں تو ہماری جنس میں سے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اور میں نے اس کی مثال بھی گزشتہ نشست میں شاید عرض کر دی تھی کہ ایک پانی وہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، مسجد کے اندر موجود ہے، بازاروں کے اندر موجود ہے، اسپتالوں کے اندر موجود ہے، اسکولوں کے اندر موجود ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو خانہ کعبہ میں موجود ہے، بیت اللہ میں موجود ہے، زمزم پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے۔ لیکن اس پانی کو دیکھو کوئی ثواب نہیں، اس پانی کو دیکھو تو ثواب ہے، حالانکہ وہ بھی پانی ہے اور یہ بھی پانی ہے۔ کتابیں وہ بھی ہیں جو آپ کے گھروں میں رکھی ہیں، ہمارے گھروں میں رکھی ہیں، مسجد میں رکھی ہیں، اور ایک کتاب قرآن کریم بھی ہے۔ قرآن کریم کو دیکھو گے تو عبادت ہے، باقی جتنی مرضی کتابیں کھول کے سارا دن صبح سے لے کر شام تک بیٹھ کر دیکھتے رہو، ان کو دیکھنا کوئی عبادت تو ہے؟ وہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب۔ تو یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہم ان جیسے نہیں ہیں اور وہ ہمارے جیسے۔ اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو سارا اختلاف ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے ناہنجار لوگ ہیں کہ جو امت کے اندر اختلاف ختم نہیں کرنا چاہتے، امت کو مزید انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کو میں اپنی زبان میں فتوے دینے والی مشین کہا کرتا ہوں۔ یہ فتوے دینے والی مشین ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، جیب میں فتویٰ لے کر پھر رہے ہوں گے، ذرا سی کوئی بات ہوگی نہیں فتویٰ نکال کر ٹھک آگے سامنے، لو جی آپ تو کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، آپ تو وہابی ہو گئے، آپ تو گستاخ ہو گئے، آپ تو یہ ہو گئے، آپ تو وہ ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے چل کر اپنا ایمان برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے چل کر اپنا وقت بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو جو شرف عطا فرمایا ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی عطا فرمائے ہیں نہایت ہی شفیق، نہایت ہی رحیم، نہایت ہی کرم کرنے والے نبی۔ اپنی جیب خالی ہے لیکن اس کے باوجود کوشش یہی ہے کہ کوئی میرے در سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فقیر ہوں، نادار ہوں، آپ کے در پر حاضری ہوئی ہے، آپ کچھ میرے ساتھ امداد اور تعاون کا معاملہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے قاصد اپنے گھر روانہ کیا کہ جائیں گھر سے پتہ کر کے آئیں کچھ ہے۔ تو گھر سے جواب ملا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم سوائے پانی کے گھر کے اندر اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب وہ جو سوال لے کر آیا تھا وہ پریشان،
کہ میں تو اس در پر آیا ہوں جہاں سے مجھے کچھ ملنے کی توقع تھی، ان کی حالت تو میرے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرے گھر بھجوایا ایک پیغام کہ بھائی کچھ کھانے پینے کو ہے، کوئی انتظام ہے تو لے کر آؤ۔ دوسرے گھر سے بھی یہی جواب آیا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم سوائے پانی کے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح رسول اللہ ایک ایک گھر بھجواتے رہے اور ایک ایک گھر سے یہی پیغام آتا رہا۔ اب وہ بندہ کچھ شرمندہ تھا کہ میرے گھر میں کم از کم 1-2 دن کی خوراک تو موجود ہے، ایک بکری بھی موجود ہے، میں تو اس کے اوپر بھی گزارا کر سکتا تھا، لیکن اللہ اکبر، رسول اللہ کی کیا شان ہے کہ ان کے گھر میں پانی کے سوا کوئی اور چیز کھانے کو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری قربانیاں کس کے لیے دی ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر چاہتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دولت کی فراوانی نہیں کر سکتے تھے؟ خود حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا، اور اللہ کا پیغام کیا آیا کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے فقر والی زندگی پسند ہے، بادشاہوں والی زندگی میں پسند نہیں کرتا، فقر والی زندگی مجھے پسند ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں اعلان کیا کہ اچھا بھائی، یہ ہمارا مہمان ہے، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو اس کی مہمانی کو قبول کر لے، اس کی میزبانی کر لے۔ اب وہ صحابہ بھی حضور کے جانثار صحابہ، حضور کے تربیت یافتہ صحابہ، گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں یہ شرف حاصل کرنا چاہوں گا، مہمان کو میرے ساتھ روانہ کر دیجیے۔ اب مہمان کو لے کے گھر آ گئے، جہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں بٹھایا، اہلیہ کے پاس گئے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ رسول اللہ کے مہمان آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچوں کے لیے صرف ایک وقت کا کھانا موجود ہے، بچوں کے لیے، وہ بھی بچے کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، رسول اللہ کے مہمان ہیں، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور مہمان کے لیے کھانا لگاؤ، ہم بھی ساتھ بیٹھ جائیں گے، لیکن جیسے ہی ہم کھانا کھانا شروع کریں تم کسی بہانے سے اٹھنا اور اٹھ کر چراغ کو بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ ہم مہمان کے ساتھ ایسے ہی برتن میں ہاتھ مارتے رہیں گے، وہ سمجھے گا کہ ہم نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اسی طرح ان دونوں میاں بیوی نے اور ان کے بچوں نے ساری رات بھوکے میں گزاری اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اب وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات بتلا دیے گئے۔ یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو دیکھ کے مسکرائے، خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بڑے خوش ہوئے ہیں، تم نے ایک مہمان کی قدردانی کی ہے، خود بھوکے رہے ہو، مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے۔ اور پھر مہمان بھی کون تھا؟ رسول اللہ کا بھیجا ہوا مہمان تھا، عام مہمان نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا بھیجا ہوا مہمان تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کو جو شرف اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اس شرف میں سے ایک شرف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی شفیق نبی عطا فرمائے ہیں، اور اس نبی کی پوری تعلیمات خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک آگ جلانے والا کوئی آگ کا الاؤ روشن کرتا ہے، جب اس نے آگ کو جلا لیا تو اب آگ کی روشنی کو دیکھ کر پروانے اس روشنی کی طرف لپکتے ہیں، ان کو نہیں پتا یہ روشنی نہیں ہے، یہ تو آگ ہے، اگر ہم اس کے قریب جائیں گے تو جل جائیں گے۔ اب وہ آگ جلانے والا کبھی ادھر سے پروانوں کو بھگاتا ہے، کبھی ادھر سے پروانوں کو بھگاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری مثال تو بالکل ایسی ہے کہ تم لوگ جہنم کے کناروں پر پہنچ جاتے ہو، میں تمہیں کھینچ کر تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے واپس کھینچ کر لے کر آتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم لوگ مجھ پر غالب آ جاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں تم تو تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، ہم نے تم کو ہدایت دی ہے، ہم نے تمہاری دشمنی کو دوستی سے بدل دیا، ہم نے تمہارے بغض اور عداوت کو محبت سے بدل دیا، ہم نے تمہارے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ کہاں ایک وقت ایسا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بنا دیا، محبتیں بانٹ دی تمہارے اندر، الفتیں بانٹ دی تمہارے اندر۔ کہاں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج ایک دوسرے کے بھائی بن کر ایک معاشرے کے اندر، ایک علاقے کے اندر، ایک جگہ کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، ہم تمہیں وہاں سے کھینچ کر واپس لے کر آئے ہیں، ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے، ہم نے تمہیں تباہی سے بچایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور ہم کتنا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو شاید اب تک یہ دنیا ہی ختم ہو چکی ہوتی۔ جو اس معاشرے کی حالت تھی اس وقت، بہنوں کو سرے بازار جا کر نیلام کر دیا جاتا ہے، اپنی سگی بہن کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور کوئی کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہے۔
کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، بیویوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی ملال نہیں ہے، ماں باپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، کوئی ملال نہیں، کوئی دکھ نہیں ہے انہیں اس بات کا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں تم تو بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہو، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ کھینچ کر واپس لے کر آتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف بیان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، پکا ٹھکا کافر، قرآن نے اس کے کفر پر مہر بھی لگا دی ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ اس کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، 70 مرتبہ بھی مانگیں، نہیں معاف کروں گا اس کو، پھر معافی مانگ رہے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بیٹا آ گیا کہ ابا نے آپ کا کرتا منگوایا ہے، وفات کا وقت آ گیا ہے، ابا نے کرتا منگوایا ہے کہ کرتا مجھے دے دیں، رئیس المنافقین ہے، ساری زندگی رسول کو تکلیفیں دیتا رہا، اپنا کرتا اتار کے دے دیا کہ جاؤ جا کر اسے پہنا دو، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ نہیں، صرف کافروں کے، مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں، تمام کے تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین۔ اب اس موضوع کے اوپر اگر میں گفتگو کروں گا تو بات دور نکل جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، ان میں سے ایک شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفیق ترین نبی عطا فرمایا۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، اب نماز ظاہری بات ہے جماعت کے ساتھ آ کر پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقت کا اندازہ لگائیے کہ خود تو ساری ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، ساری ساری رات رو رو کر میرے آپ کے ہم سب کے لیے دعائیں کر رہے، اتنی نماز پڑھ رہے کہ پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ بھی اللہ پاک نے معاف فرما دی ہے، تو پھر آپ ساری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خود اپنی نماز کا یہ حال ہے، لیکن جس نے منصب امامت پر کھڑے ہونا ہے اس کو حکم دیا خبردار لمبی نماز نہیں پڑھانی، ہلکی نماز پڑھاؤ، یہ اماموں کو حکم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ ائمہ کرام کے لیے حکم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا کہ اماموں کے لیے حکم ہے کہ وہ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھائیں۔ اپنی سنتیں پڑھتے ہوئے تو امام 2 منٹ نہیں لگائے گا، مصلی پہ جب جا کر کھڑا ہوگا 15-15 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں گے۔ یہ بڑی ایک خرابی ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے۔ لیکن ایک خرابی اور بھی ہے کہ اگر امام چھوٹی نماز پڑھائے تب بھی کسی اور کو تکلیف نہیں ہوتی، مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر امام لمبی نماز پڑھائے تب بھی کسی اور کو تکلیف نہیں ہوتی، مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم لوگ جا کر اعتراض کرتے ہیں امام مسجد کے اوپر، خود 5 منٹ لیٹ آئیں گے، او ہو امام صاحب نے اب نماز جلدی پڑھا دی، میری ایک رکعت نکل گئی۔ بھائی آپ 5 منٹ پہلے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، کیوں بھائی؟ جنون کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی فجر کی نماز کا وقت ہے 5:40 پر، تو آپ 5:38 پر مسجد میں تشریف لانے کی زحمت کر لیجئے۔ آپ 5:45 پر آئیں گے تو ایک رکعت تو نکل چکی ہوگی، اس میں امام کا کیا قصور ہے؟ تو ہر معاملے میں بس ہم نے امام کو رگڑنا ہوتا ہے، مولوی کو رگڑنا ہوتا ہے۔ نماز چھوٹی پڑھا دے گا تب امام کے لیے مصیبت، نماز لمبی پڑھا دے گا تب امام کے لیے مصیبت۔ اور خدا کے بندو بس نماز آ کے پڑھا کرو، یہ نہ دیکھو کہ لمبی نماز پڑھا رہا ہے کہ چھوٹی نماز پڑھا رہا ہے، بس نماز تو پڑھنے والے بنو کم از کم آ کر۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اماموں کو حکم دیا کہ ہلکی نماز پڑھاؤ، لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہے اپنے گھر جا کر پڑھو۔ امام صاحب کو اگر بہت شوق ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھانے کا یا پڑھنے کا تو اپنے گھر میں جا کے پڑھا کریں، نفل پڑھا کریں، لمبے لمبے 2-2 گھنٹے لگائیں، 4 گھنٹے لگائیں، 8 گھنٹے لگائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن مقتدیوں کو نماز پڑھانی ہے تو چھوٹی نماز پڑھاؤ۔ حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علاقے میں۔ اب ایک صاحب سارا دن بیچارے وہ کھیتی باڑی محنت مزدوری کرتے رہے، رات کو عشاء کی نماز میں آ کر کھڑے ہوئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کا اپنا ایک جذبہ تھا، اپنے جذبے کے تحت وہ ٹھیک کیا، لیکن وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ تھے وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کو جا کے شکایت کر دی، یا رسول اللہ سارا دن محنت مزدوری کر کے تھک جاتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز میں جا کر کھڑے ہوئے، انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ خبردار آئندہ لمبی نماز نہیں پڑھانی، نماز چھوٹی پڑھاؤ، مختصر پڑھاؤ. اور اگر کبھی تھوڑا بہت علماء کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو اور اگر مسائل معلوم کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مغرب اور عشاء کی نماز میں صورتیں پڑھا کرتے تھے، وہ پتہ ہے کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ پتہ ہے آپ میں سے کسی صاحب کو؟ کہاں سے لے کر کہاں تک؟ جی آخری کون سی صورتیں؟ نہیں، سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها سے لے کر سورۃ الناس تک. یہ سنت ہے نمازوں کے اندر، عشاء کی نماز میں اور مغرب کی نمازوں کے اندر یہ والی صورتیں پڑھنا سنت ہے. ہاں فجر کی نماز لمبی پڑھایا کرتے تھے، فجر کی نماز طویل ہوتی تھی. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اماموں کو کیا حکم دیا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبی نمازیں پڑھنی ہے اپنے گھروں میں جا کے نمازیں پڑھو. حکمرانوں کو حکم دیا کہ اپنی عوام کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنا. آج ہم رسول اللہ کا نام تو بڑے فخر سے لیتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے 1% بھی ہم لوگ تیار نہیں ہیں. نہ حکمران تیار ہیں، نہ عوام تیار ہیں. حکمران تو خیر پابندیوں پہ پابندیاں لگاتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہی خیر کرے ہماری مسجدوں کا، کیا ہمارے ساتھ بنے گا. تو فرمایا کہ امت اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے سختیاں نہ پیدا کرو، مہنگائی کر کے ان کو نچوڑ کر نہ رکھ دو. خود اپنی عیاشیاں ذرا کم کر دو لیکن عوام کو تو سہولت دے دو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے. دین کے اندر آسانیاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رکھ دی ہیں، اتنی آسانیاں رکھ دی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کتنی آسانی اللہ پاک نے رکھی. سفر میں جا رہے ہو تو 5 نمازیں نہیں، 5 پوری پڑھو، لیکن جو 4 والی ہیں ان کو 2 رکعتیں کر لو. اس سے زیادہ آسانی اور کتنی چاہیے. اور یہ سب آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر صرف 5 فرض نہیں تھی، 50 فرض ہوئی تھی. 50 نمازیں پڑھنی پڑ جاتی تو لگ پتہ جاتا. ابھی تو 5 نمازیں پڑھنا عذاب ہو رہا ہے ہمارے لیے. 50 پڑھنی پڑ جاتی تو لگ پتہ جاتا. نہ کاروبار کر سکتے تھے، نہ کلینک پہ جا کر بیٹھ سکتے تھے، نہ شو روم پہ جا کر بیٹھ سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. بس سارا دن صبح سے لے کے شام تک نمازیں 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 ہوتی رہتی. 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں نا، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے. اسی کی کیلکولیشن کر لیجئے کہ اگر 50 نمازیں ہوتی تو کتنا ٹائم لگتا. کم از کم 7-8 گھنٹے تو لگتے. تو 7-8 گھنٹے نمازوں میں گزر جاتے، 6-7 گھنٹے سونے میں گزر جاتے، باقی پیچھے بچتا کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتنی شفقت اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ فرمائی ہے. لیکن ہمیں جو اسٹیٹس، ہمیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہم اس اسٹیٹس اور مقام کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. جو انعام اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ہم ان انعامات کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے کسی نے، بھول کر کھا پی لیا ہے، یاد آیا او ہو میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ نہیں ٹوٹا اس کا، اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا. ہاں جان بوجھ کر کھایا پیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے بڑی آسانی اور کیا چاہیے؟ ہمیں 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا عذاب ہوتا ہے. یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارغ رکھا ہوا ہے، صرف 1 مہینے کے روزے دیے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے بھائی 11 مہینے روزے رکھو، 1 مہینے فری رہو؟ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت شفقت کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے ہمیں آزاد رکھا، 1 مہینے کے روزے دیے. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ حج کرنا کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. پھر دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ حج کرنا کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ حج کرنا کیا ہر سال فرض ہے؟ فرمایا نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم سے حج نہیں کیا جانا تھا ہر سال. اس سے زیادہ آسانیاں ہمیں کیا چاہیے؟ زکوٰۃ کا معاملہ آیا، 97.5% مال ہمیں خود اپنے اوپر خرچ کرنے کا حکم ہے، 2.5% وہ بھی سال میں 1 مرتبہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے. ہمیں وہ دیتے ہوئے بھی ہماری جان نکلتی ہے. اگر اللہ چاہتے تو یہ حکم دے دیتے کہ بھائی 97.5% ہمارے راستے میں خرچ کرو، 2.5% صرف اپنے اوپر خرچ کیا کرو، تو پھر لگ پتا جاتا. اس سے زیادہ اور ہمیں کتنی آسانیاں چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اتنی شفقت کا معاملہ کیا، اتنی رحمت کا معاملہ کیا، اتنی آسانیاں اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے نہیں ہیں، مشقت سے زیادہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو اور یہ کر رہا تھا کہ اس امت کے جو مقام ہے، اس جو شرف ہے، اس شرف میں سے ایک شرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظیم ترین اور شفیق ترین نبی عطا فرمایا ہے۔ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، ان تعذبہم فانہم عبادک، ساری رات یہ آیت تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دیں۔ رو رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اللہ کی رحمت کو جوش میں آتی ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر پوچھو کہ میرا محبوب روتا کیوں ہے، باوجود اس کے کہ اللہ سب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن جاؤ پھر بھی پوچھ کر آؤ کہ میرے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل آتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کیا سما ہوگا جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے ہوں گے اور آ کر پوچھا ہوگا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ذات کہ جس سے اللہ پوچھ رہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ اپنی دعا سنیں، اللہ امتی، یا اللہ میری امت، کیا بنے گا میری امت کا، کیا معاملہ ہوگا میری امت کے ساتھ۔ دوبارہ گئے جبریل، یا اللہ وہ تو امت امت کر کے رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ انہیں جا کر کہو ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ، ساری ساری رات رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ آج ہم اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں تو ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے ہم لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اپنے گریبان میں ہم جھانک کر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دیکھتے، لیکن دوسرے کی آنکھ کا بال بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنا شتیر نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ وہ کیا کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، اس نے یہ کیا کر دیا تو فلاں نے یہ کیوں کر دیا، فلاں ایسا ہے تو فلاں ویسا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں گوارا کی کہ میں کیسا ہوں۔ اگر یہ میں ختم ہو جائے نا، میں، تو سارے کا سارا معاشرہ ایسے تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ یہ میں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ گفتگو طویل ہو جائے گی، میں ابھی بات کو اپنی یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ 3 باتیں میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو جو شرف عطا فرمایا ہے، آپ کا سٹیٹس آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے کیا سٹیٹس دیا ہے۔ اپنے سٹیٹس کو سنبھال کے رکھیں، اپنے اس عہدے کو سنبھال کے رکھیں، اپنے اس مقام کو سنبھال کے رکھیں۔ دنیا میں اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے نا، بڑا عہدہ مل جاتا ہے، کوئی سیکٹری بن گیا، کوئی ڈپٹی سیکٹری بن گیا، کوئی ایکسین بن گیا یا ایس ڈی او بن گیا، یا کوئی ڈاکٹر بن گیا، یا کوئی جج بن گیا، یا کوئی وکیل بن گیا، یا کوئی بڑا زمیندار بن گیا، یا کوئی بڑا سردار بن گیا قبیلے کا، تو پھر ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے جو یہ عہدہ ملا ہے میں اس عہدے سے نیچے نہ ہوں۔ سرکاری حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کوئی کمپلینٹ ہو جائے تو فوراً عہدے سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، او ایس ٹی بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے دن وہ بندہ او ایس ٹی رہتا ہے سرکاری افسر، وہ دن اس کے لیے عذاب کے دن ہوتے ہیں کہ اوہو میرا عہدہ میرے سے چھن گیا۔ تو عہدے کو سنبھال کر رکھنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میرا عہدہ نہ میرے سے چھن جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ایک عہدہ عطا فرمایا ہے، ہم اس عہدے کو کیوں نہیں سنبھالنے کی کوشش کرتے؟ اس عہدے کو، اس اسٹیٹس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی کامیابیاں عطا فرمائیں گے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نیک لوگوں کے لیے میں نے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ایسی چیزیں سنی بھی نہیں ہوں گی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل کے اندر ایسا وسوسہ اور کھٹکھٹا بھی نہیں آیا ہوگا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا انعامات تیار کر کے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا شرط جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے اس امت کا کہ خیر امت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے بہتر۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کسی مولوی کی بات نہیں سنا رہا آپ کو۔ کنتم خیر امت، تم لوگ سب سے بہتر ہو۔
غیروں کی نقالی کرنے میں فخر نہ محسوس کرو، اپنے نبی کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرو. اپنا اسٹیٹس سنبھال کے رکھو. خیر امت کا جو اسٹیٹس اللہ پاک نے عطا فرمایا اس اسٹیٹس کو سنبھال کے رکھو. دوسرا شرط جو اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا فرمایا کہ تکونوا شہداء علی الناس، تم نے باقی تمام کے تمام انبیاء کے حق میں جا کر گواہی دینی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ نبی کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ہو، ساری دنیا کے کتب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے ابدال ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، ایک نبی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امت کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ شرف عطا فرما رہے ہیں کہ تم نے انبیاء کے حق میں جا کر گواہی دینی. اور تیسرا سب سے بڑا جو اسٹیٹس اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت مشفق اور نہایت ہی رحیم اور کریم نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ نشست میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ.